الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أكل طيبا وعمل في سنة وأمن الناس بوائقه دخل الجنة أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ بھائیو، دوستو، بزرگو، اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس روئے زمین پر ہم سب کو پیدا فرمایا۔ یوں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شمار مخلوقات کو اس دنیا میں وجود بخشا ہے، پیدا کیا ہے، لیکن ایک عجیب شان اور اشرف المخلوقات اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا ہے۔ میرے بھائیو، دوستو، بزرگو، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا فرمایا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کے لیے یہ حکم بھی دے دیا، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ روئے زمین پر جو بھی چلنے والے ہیں، چاہے وہ انسان کی شکل میں ہو یا دوسری مخلوقات کی شکل میں ہو، رزق کی ذمہ داری میری ہے۔ خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اعلان کیا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کی رہنمائی کے لیے انبیاءوں کو بھیجا۔ اللہ تعالیٰ نے خاص طور سے اس امت کے لیے قرآن کریم کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا، اور آپ نے قرآن کریم کے ذریعے سے، احادیث کے ذریعے سے ہماری رہنمائی اور رہبری کی کہ انسان دنیا میں رہے گا، کام کاج بھی کرے گا، کھائے گا اور پیے گا بھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز کا اصول اور ضابطہ مقرر کیا۔ دنیا میں تمہیں بھیجا ہے اپنی عبادت کے لیے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے انسان اور جنات کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اللہ نے اصول اور ضابطے مقرر کیے کہ دنیا میں رہو، کھاؤ، پیو، کماؤ، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے شرط قرار دے دی، یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون۔ اے ایمان والو، کیا فرمایا؟ اے ایمان والو، اے لا الہ الا اللہ کا اقرار کرنے والو، اے اپنے آپ کو مسلمان کہنے والو، سنو کان کھول کر اللہ کیا اعلان کرتا ہے۔ اللہ اعلان کرتا ہے، اے ایمان والو، کلوا من طیبات ما رزقناکم، کھاؤ اس پاکیزہ رزق میں سے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں دیا ہے، واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون، اور شکر ادا کرو اللہ تبارک و تعالیٰ کا۔ اللہ نے تمہیں دیا ہے، نعمتوں سے نوازا ہے، اللہ کا شکر ادا کرو اگر تم اس کے بندے ہو۔ جس طرف اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو، مسلمانوں کو مخاطب کر یہ فرمایا ہے کہ پاکیزہ رزق کھاؤ، حلال کھاؤ، حلال کماؤ، اسی دوسری طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے، بلکہ دنیا کے رہنے والے انسانوں کے لیے جن کو اللہ نے رہنما بنا کر بھیجا، ان کو بھی مخاطب ہو کر اللہ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الرسل، اے رسولو، اے پیغمبرو، اے میرے محبوب بندو۔ اللہ ارشاد فرماتے ہیں، اے رسولو، یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات وَاعْمَلُوا صَالِحًا، کھاؤ پاکیزہ رزق اور نیک عمل کرو۔ کیوں میرے بھائیو؟ اللہ نے بتلا کر رسولوں کو یہ مخاطب کر فرمایا، اور یہ خطاب اللہ تبارک و تعالیٰ رسولوں کے ذریعے سے پوری امت کے لیے ہے۔ اگر رسول بھی حرام کمائے گا، نعوذ باللہ حرام کھائے گا، اس کی عبادت بھی قابل قبول نہیں۔ یہ تو رسولوں کی بات ہے،
اگر رسول بھی حرام طریقے سے کھائیں گے، حرام طریقے سے کمائیں گے، ان کی عبادت بھی قبول نہیں. کیوں؟ اس لیے آگے فرما دیا پاکیزہ رزق کھاؤ، وَاعْمَلُوا صَالِحًا، نیک عمل کرو. نیک عمل تبھی قبول ہوگا جب کہ تم حلال کھاؤ گے، حلال کماؤ گے. تمہارے کھانے اور پینے میں، تمہارے کمانے میں ایک پیسے کے بھی تم داغی نہیں ہوگے، چاہے وہ حرام کسی ذریعے سے ہو. اس لیے اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو الگ، رسولوں کو، پیغمبروں کو الگ خطاب کر کر فرمایا حلال کھاؤ، حلال کماؤ. ایک جگہ اللہ تعالیٰ شاید فرماتے ہیں یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا. اے لوگو، تمام لوگوں کو مخاطب کر کر فرمایا اے لوگو، اللہ نے جو تمہیں حلال رزق دیا ہے اس میں سے کھاؤ. ولا تتبعوا خطوات الشیطان، کہیں ایسا مت کرنا کہ حرام کے ذریعے سے زیادہ کمائی آ رہی ہے، حرام کا کھانا اچھا آ رہا ہے، کہیں تم اس کی طرف شیطان کے نقش قدم پر چل پڑو. یہ شیطان تو تمہیں گمراہ کر دے گا. یہ شیطان تو آیا ہی اسی لیے ہے، تمہیں بہکانے کے لیے، تمہارے ایمان کو جذب کرنے کے لیے، تمہیں جہنم میں دھکیلنے کے لیے یہ آیا ہے. اس لیے اللہ فرماتے ہیں شیطان کی نقش قدم پر مت چلنا. آج ہم دیکھیں کتنا ہم حلال کھاتے ہیں، کتنا حرام کھاتے ہیں. ہماری کمائی جو ہے وہ کتنی حلال ہے اور کتنی اس میں حرام کی آمیزش ہے. ہمارا کھانا ہے، ہمارا پینا ہے. ہم دیکھیں زندگی میں غور کریں، الا ماشاء اللہ بیچارے اگر دیکھا جائے پوری ہر چیز کو، تو کچھ ہی لوگ بیچارے ایسے نکل آتے ہیں کہ جو ہر چیز سے پرہیز کرتے ہیں، جن کا کھانا پینا سب چیز حلال میں سے آتا ہے. میرا ارادہ جس چیز کے متعلق تھا، میرا ارادہ یہ تھا کہ آج کے دور میں گھر ہی نہیں، مسلمان اپنے گھروں کو نہیں بلکہ مساجد بھی ان سے خالی نہیں ہے. مساجد کے اندر بھی وہ حرام چیز استعمال کی جاتی ہے جس کا اللہ نے، جناب رسول اللہ نے منع کیا ہے. آپ دیکھو اکثر مساجد میں بے انتہا مساجد جو ایسی ہیں کہ جن میں حرام چوری کی بجلی کا استعمال کیا جاتا ہے. اور اکثر گھر ایسے ہیں، اگر بستی میں 100 گھر ہیں تو ان میں سے تقریباً 70-80 گھر ایسے ملیں گے کہ جس کے اندر چوری کی بجلی کا استعمال کیا جاتا ہے. پنکھے چلاتے ہیں، لائٹ جلاتے ہیں، کس سے؟ اپنے میٹر سے. اور اگر ہیٹر چلائیں گے، اے سی چلائیں گے، کولر چلائیں گے، وہ چوری کی بجلی سے. میرے بھائیوں، جس طرح حرام کمانا جائز نہیں، اسی طرح چوری کی بجلی کا استعمال کرنا ناجائز و حرام ہے. جس طرح ایک مسلمان کا ایک پیسہ کھانا وہ حرام ہے، چوری کر کر کھانا وہ حرام ہے، اسی طرح گورنمنٹ کا ایک پیسہ، ایک چیز کا بھی چوری کے ذریعے استعمال کرنا وہ بھی حرام ہے. آپ ٹرین میں بیٹھ کر جاؤ گے، آپ نے ٹکٹ نہیں لیا ہے، یہ بھی آپ نے غلط کیا ہے، اس کے ذمہ دار آپ ہوں گے. اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن آپ سے پوچھ تاچھ کرے گا. اس لیے میرے بھائیوں، میں تو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں بھی اس بات پر عمل کروں، آپ بھی اس بات پر عمل کریں. اور جہاں تک یہ آواز جا رہی ہے، ہر انسان چاہے میرا بل 15,000 کا ہے، 10,000 کا ہے، لیکن میں حلال استعمال کروں گا، چوری کی بجلی استعمال نہیں کروں گا، حلال بجلی استعمال کروں گا. دین سے دور لوگ کیوں ہو رہے ہیں؟ ہم حرام استعمال کر رہے ہیں. یہ حرام ہمارے پیٹ میں جاتا ہے، ہمارا جسم یہ حرام کے ذریعے سے نشو و نما ہوتا ہے، پلتا ہے، بڑا ہوتا ہے. اس کے ذریعے سے جسم کے اندر میرے بھائیوں ہمارے اندر بے دینی پھیل جاتی ہے اور ہم دین سے دور ہوتے چلے جاتے ہیں. اکثر کھانے ایسے ہیں کہ ہیٹروں پر روٹی بنائی جا رہی ہے، کھانا بنایا جا رہا ہے، اس کھانے میں سے اللہ کا شکر ہے امام صاحب کے لیے بھی دیا جاتا ہے کہ امام صاحب ہم تو چوری کی بجلی استعمال کر رہے ہیں، آپ بھی نوش فرما لیجئے. میں غلط نہیں کہہ رہا ہوں، آپ لوگوں کو معلوم ہے اور آپ سمجھ رہے ہوں گے. ہاں اکثر گھروں کے اندر یہ چوری کی بجلی چلتی ہے.
اگر پتہ چل جائے کہ فلائنگ آ رہی ہے بجلی والی تو آپ دیکھ لو بستی کے اندر ہلچل مچ جاتی ہے، کوئی ادھر سے تار ہٹا رہا ہے، کوئی ادھر سے تار ہٹا رہا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ چوری کی بجلی کا استعمال کرنا چاہے آپ بلب ہی کیوں نہ جلاتے ہو جائز نہیں، حرام ہے۔ اگر مساجد میں اس کا چوری کا استعمال کیا جاتا ہے وہ تو اور زیادہ جرم ہے، کبیرہ گناہ ہے۔ توبہ کے ذریعے سے بھی کام نہیں چلے گا بلکہ اس پیسہ کو جمع کرنا پڑے گا۔ اگر ہم چوری کرتے ہیں کسی ایک انسان کی تو ایک انسان سے ادا کرنے سے ادا ہو جائے گا، لیکن یہ گورنمنٹ کی چوری ہے، یہ سب کی چوری ہے، ہم کیسے ادا کریں گے؟ اگر ہم نے چوری کی ہے، چوری کی بجلی کا استعمال کیا ہے تو ہمیں ضروری ہے کہ ہم اتنا پیسہ ہم گورنمنٹ کو ادا کریں جب جا کے ہمارے ذمے سے ادا ہو سکتا ہے، ورنہ کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی پوچھ تاچھ کرے گا۔ جن گھروں کے اندر عام طور پر 50,000 کی، لاکھ کی انکم ہے، ان گھروں کے اندر بھی دیکھا جاتا ہے کہ ان میں بھی چوری کا شائبہ بجلی کا موجود ہے۔ اللہ نے جس کو دیا ہے اس کو تو بچنا چاہیے، اس کو تو اپنے ہر چیز ویسے ہر انسان اپنا آپ کو کوشش کرتا ہے بھائی ہم تو چوری نہیں کھاتے ہیں، ہم حلال کھاتے ہیں، حلال کماتے ہیں۔ یہ بھی تو آپ دیکھو، یہ بھی تو چوری ہے، یہ بھی تو ہم حرام کھا رہے ہیں۔ اس کھانے کو ہم کھائیں گے، اس پنکھے کی ہوا کو ہم لیں گے، اے سی کی ہوا کو ہم لیں گے، بلب کو ہم استعمال کریں گے، یہ بھی تو ہم غلط کر رہے ہیں۔ اس کے اثرات ہمارے اندر پڑیں گے، بددینی پیدا ہوگی، ہم دین سے دور ہوتے چلے جائیں گے، ہمارا دل بالکل سخت ہو جائیں گے، ایمان نام کی کوئی چیز ہمارے دلوں کے اندر نہیں رہے گی، ایمان نکلتا ہوا ہمارے دلوں سے چلا جائے گا۔ میرے بھائیوں، اس لیے کوشش کریں حلال کھائیں، حلال کمائیں، حلال کھلائیں اور حلال کھانے کی کوشش کریں۔ اٹھاؤ حدیث، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت حدیث میں ارشاد فرمایا ہے، من اشترى ثوبا بعشرة دراهم فيه درهم حرام لم يقبل الله له صلاة ما دام عليه۔ اگر کوئی انسان کوئی کپڑا خریدتا ہے، 10 درہم کا کپڑا خریدا ہے، ان 10 درہموں میں 9 درہم حلال کے ہیں، خون پسینے کے کمائی کے ہیں، لیکن 1 درہم اس میں حرام کا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف ارشاد فرما دیا، جب تک یہ کپڑا خریدا ہوا کپڑا جس میں 1 درہم 1 پیسہ حرام کا ہے اس کے جسم پر رہے گا، اللہ اس کی نماز کو بالکل قبول نہیں کریں گے، چاہے رات دن لگا رہے، سجدوں میں اپنا وقت گزار دے، رو رو کر اپنے آنکھوں کے آنسو خشک کر دے، اللہ کے رسول نے فرما دیا اللہ اس کی کسی بھی نماز کو قبول نہیں کرے گا جب تک اس کے بدن پر یہ کپڑے رہیں۔ اور جس بدن کے اندر، جس پیٹ اور جس جسم کے اندر میرے بھائیوں مستقل حرام ہی لقمہ جاتے ہو، اس کا کیا کہنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور جگہ ارشاد فرمایا، ان العبد لیقذف اللقمة الحرام فی جوفہ ما یتقبل اللہ منہ عمل 40 یوما۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جس انسان کے پیٹ میں، جس انسان کے جسم میں ایک لقمہ بھی، زیادہ نہیں، 1 لقمہ بھی حرام کا چلا گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ 40 دن تک اس کے کسی نیک عمل کو قبول نہیں کریں گے۔ اب وہ رات میں بھی تہجد پڑھ رہا ہے، قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، ذکر کر رہا ہے، دن بھر نماز پڑھ رہا ہے، اللہ کے راستے میں وقت لگا رہا ہے، خانقاہ میں اللہ کی ضربیں لگا رہا ہے، لیکن اللہ کے رسول نے فرما دیا اگر حرام کھاتا ہے تیرا یہ عمل قابل قبول نہیں، تھوڑا کرو لیکن حلال کرو، وہ اللہ کو زیادہ محبوب، وہ اللہ کو زیادہ قبول ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں کوشش کریں، اگر ہم حرام کما رہے ہیں، کہیں ہماری کمائی میں حرام تو نہیں، ہم دھوکہ دھڑی کے ذریعے سے تو نہیں کما رہے ہیں، ایک چیز آئی ہے 15 روپے کی، قسم کھا کر بیچ رہے ہیں، اللہ کی قسم میں اس کو 20 روپے کی لے کر آیا ہوں، نہیں، اس طرح جھوٹا مت بنو، بلکہ اپنی زبان سے کہو بھائی مجھے یہ اتنے روپے میں پڑتی ہے، میری محنت بھی لگتی ہے، میری مزدوری بھی لگتی ہے، میری ساری محنت لگا کر یہ چیز اتنے پیسے میں پڑتی ہے، میں تو اتنے چیز میں دیتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک جگہ سے ہو رہا تھا، آپ نے دیکھا کہ ایک اناج کا غلہ پڑا ہوا ہے، آپ نے اس میں اپنی انگلی کو داخل کیا، جب انگلی کو داخل کیا تو انگلی پر تری محسوس ہوئی، پانی لگ کر آ گیا،
اللہ کے رسول نے فرمایا تم نے ایسا کیوں کیا ہے؟ فرمایا اللہ کے رسول تاکہ یہ بک جائے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا من غشنا فلیس منا، جو انسان دھوکہ دیتا ہے وہ ہم میں سے نہیں، وہ مسلمان نہیں ہے۔ مسلمان کا تو نام ہے لیکن وہ مسلمان نہیں ہے، یہ تو دھوکہ ہے۔ دھوکہ کے ذریعے سے اپنے مال کو بیچا جا رہا ہے، اپنے مال کو فروخت کیا جا رہا ہے، یہ دھوکہ ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں ہم کوشش کریں کہ ہم اپنے آپ کو، عبادتیں بھی اسی وقت قبول ہوں گی، دعائیں بھی تبھی قبول ہوں گی میرے بھائیوں جب ہم حلال کھائیں گے، حلال کمائیں گے، اپنے آپ کو صحیح طریقے سے لے کر چلیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے درخواست کی، اللہ کے رسول، حضرت سعد ابن وقاص نے، اللہ کے رسول مجھے دعا کر دیجیے میرے لیے، میں ایسا آدمی بن جاؤں میری ہر دعا قبول ہو، اللہ کے سامنے جو بھی میں ہاتھ اٹھاؤں، زبان سے جو بھی میں اللہ سے دعا کروں، میری ہر دعا قبول ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بات نہیں بتائی، صرف ایک بات فرمائی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اے سعد طیب مطعمک تکن مستجاب الدعوہ، کہ تو اپنے کھانے کو حلال کر لے، اپنی کمائی کو حلال کر لے، حلال کھا، حلال کما۔ دو ہاتھ اللہ نے دیے ہیں، دو پیر اللہ نے دیے ہیں، سمجھنے کے لیے، سوچنے کے لیے اللہ نے ایک کیسٹ ذہن میں رکھی ہے، دو آنکھ دیکھنے کے لیے دی ہے، بولنے کے لیے اللہ نے زبان دی ہے، پھر کس چیز کی ضرورت ہے؟ جاؤ زمین میں کماؤ، کھاؤ، پیو۔ میرے بھائیوں اللہ کے رسول نے فرمایا اگر حلال کھاؤ گے تو تمہاری ہر دعا قبول ہوگی، تم مستجاب الدعوہ بن جاؤ گے۔ میرے بھائیوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا ہے اگر 3 کام کرو گے، 3 کاموں پر تم عمل کرو گے، جنت میں آسانی کے ساتھ داخل ہو جاؤ گے۔ ان میں سے سب سے پہلی چیز اللہ کے رسول نے فرمایا من اکل طیبا، جس کا کھانا حلال ہو، جو حلال کھاتا ہو، وعمل فی سنت، اللہ کے رسول کے طریقے کے مطابق زندگی گزارتا ہو، وامن الناس بوائقہ، لوگوں کو تکلیف نہ دیتا ہو، دخل الجنہ، اس کے لیے کوئی راستہ، کوئی رکاوٹ نہیں ہے، سیدھا جنت میں داخل ہو جائے گا اگر وہ ان چیزوں پر عمل کرے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں ہم کوشش کریں اپنی کمائی کو حلال کریں، اپنے کھانے کو حلال کریں، اپنے اکابروں سے، اپنے علماء سے پوچھیں، جس علماء پر آپ کا دل جمتا ہو کہ یہ عالم اچھا ہے، یہ متقی عالم ہے، یہ عالم، یہ مولانا بیچارہ نیک صالح ہے، اچھا مسئلہ بتائے گا، یہ مفتی صاحب ہے، آپ ان سے جاؤ اور پوچھو حضرت میں یہ تجارت کرتا ہوں، میں یہ کام کرتا ہوں، کیا میرا یہ کام غلط تو نہیں ہے؟ اگر غلط ہے آپ چھوڑیے، آپ کے لیے کوئی راستہ بتلائے گا، پوچھیے حضرت میری رہنمائی کیجیے، آپ کے لیے حلال کمائی کا راستہ بتلائے گا۔ میرے بھائیوں اس لیے اللہ نے ہم دنیا میں کس کے لیے حلال حرام کس کے لیے کما رہے ہیں اور حرام کس کے لیے کھا رہے ہیں؟ اس جسم کے لیے۔ یہ تو وہی جسم ہے جس جسم کو قبر میں جب رکھ دیا جائے گا، یہ تو 2 دن کے بعد اس کو تو کیڑے نوچ نوچ کر کھا جائیں گے۔ وہی پیٹ جس پیٹ کو حرام کے لیے کھایا کرتا تھا، اس پیٹ کو تو کیڑے چیر کر رکھ دیں گے۔ وہی پیر جس کو تو حرام کے لیے چلایا کرتا تھا، ہاتھوں کو حرام کے لیے چلاتا تھا، میرے بھائیوں قبر میں جا کر یہی ہمارا جسم سب کچھ خاک میں مل جائے گا، کیڑے مکوڑے کھا جائیں گے، لیکن اللہ کے دربار کے ہم مجرم بن جائیں گے۔ ہمیں دنیا میں ہمیشہ نہیں رہنا، 50 سال کی زندگی ہے، 100 سال کی زندگی ہے، یہ تو کہیں زیادہ حد ہے، لیکن اس امت کے لیے تو اللہ کے رسول کی بشارت کے مطابق وہی 60 سالہ 70 سالہ زندگی ہے۔ یہاں سے تو جانا ہے، یہاں سے تو چلے جائیں گے، کھا کر بھی، پی کر بھی، عیش کر کر، مزہ کر کر، کھلا کر، اپنا نام کر کر، اپنا نام بلند کر کر چلے جائیں گے، لیکن اللہ کے دربار میں کیا جواب دیں گے؟ کیا جواب دیں گے؟ اس لیے کوشش کریں کہ ہم چوری کی بجلی بالکل استعمال نہیں کریں گے۔ 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ اپنی مزدوری کو اور بڑھا لیں گے، اور زیادہ محنت کر لیں گے، لیکن ہم چوری کی بجلی بالکل استعمال نہیں کریں گے، چاہے ہمارا بل 20,000 کا کیوں نہ آ جائے۔ ہم حرام کبھی نہیں کھائیں گے، ہمیشہ حلال کھائیں گے، حلال کھلائیں گے اور حلال کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ مجھے بھی اور تمام مسلمانوں کو حلال کمانے کی، حلال کھانے کی، حرام سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔